السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 11ویں پارے کو مکمل کیا، جس میں دو بڑی صورتیں، سورہ توبہ کو کل ہم نے شروع کیا تھا، وہ مکمل ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج سورہ یونس بھی مکمل ہوئی. سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے تعلق سے کل ایک آیت کی وضاحت ہوئی تھی کہ زکوٰۃ کن کن مصارف میں دینا ہے. ایک اور آیت یہاں پر آئی، اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ مال کو پاک کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ رب العالمین نے بتایا، وہ یہ کہ اس سے زکوٰۃ نکالی جائے. اگر انسان جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، اگر وہ اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے، تبھی چل کر اس کا مال بھی پاک ہوگا اور وہ انسان بھی پاک ہوگا. اللہ نے یہاں پر وہ بیان فرمایا. چنانچہ اپنے مال کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کا مال نصاب تک پہنچ چکا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ضرور نکالیں، تاکہ ان کا مال بھی، ان کی زندگی بھی اور ان کی روح بھی پاک ہو. زکوٰۃ کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے. اس سلسلے میں کل بات آئی تھی کہ کیا کیا مصارف ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال بار بار آتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دینا ہے اپنے گھر والوں میں سے. تو مختصر طور پر اگر کہا جائے تو گھر والوں میں سے بیوی کو کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. تو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ اصول ہے، یعنی ان کے اوپر ہمارا خرچ کرنا واجب ہے. اور اسی طرح فروع یعنی نیچے اولاد میں سے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب علماء کرام، اصل تو یہی ہے، اب علماء کرام کیا کہتے ہیں، مختلف مجبوریوں کی وجہ سے کبھی کبھار کسی کو کسی وجہ سے، قرض وغیرہ کی مناسبت سے اگر کوئی دیتا ہے کسی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے. اور یہ اگر کسی کو دینا بھی ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہے تو علماء کرام سے رجوع کریں گے، تو کسی مجبوری کی وجہ سے علماء کرام مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن اصل تو یہی ہے کہ بیوی کو تو ہرگز نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ شوہر کا بیوی پر خرچ کرنا واجب ہے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، ان پر خرچ کرنا واجب ہے، دادا دادی پر بھی، نانا نانی پر بھی. نانا نانی کے سلسلے میں کہتے ہیں علماء کرام کہ نانا نانی اگر اس آدمی کا ماموں ہے، نانا نانی کی اولاد ہے، وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ کہیں مجبوری آ گئی دینے کی تو دے سکتا ہے. اس طرح کی باتیں ایک آپشن کے طور پر پیش کرتے ہیں. لیکن اصول یاد رکھ لیجئے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، بیوی، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے. یہ اصول ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے. اس کے بعد زکوٰۃ کے بعد سورت میں اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ بات آئی تھی، غزوہ تبوک کا تذکرہ آیا تھا کل. غزوہ تبوک عمومی طور پر جب اسلام میں جو امیر ہوتے ہیں، جب ان کس مسلمانوں کو جنگ کے لیے بلاتے ہیں تو مسلمانوں کا شرکت کرنا واجب ہے، کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو کئی سارے لوگ جو ہے اس میں شرکت نہیں کیے. ان میں سے کئی لوگ تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کئی لوگ واپس آ کر معذرت پیش کرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب آپ لوگ واپس آئیں گے تو پھر یہ لوگ آ کر کے بہت ساری معذرتیں پیش کریں گے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فلاں مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا. یہ لوگ معذرتیں پیش کریں گے. دراصل یہ کون تھے؟ منافق تھے. اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگے
کہ ہمارے پاس یہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی, حالانکہ کوئی مجبوری نہیں تھی. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر آپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ کہہ رہے تھے. تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دین کو دبانے کے لیے کوئی آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے دین کو دبا دیتا ہے تو یہ منافق کی علامت ہے. ایسا بہت ہوتا ہے دنیا میں کیا کرتے ہیں لوگ, دین سے پہلے کسی انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ منافق کی علامت ہے, یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. اور اس کے بعد یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے, یہ بہت ساری باتیں منافقین صحابہ کے سلسلے میں تانے دے رہے تھے نا, کہ ایسے ہیں ویسے ہیں, ان لوگ جو بھی پیسہ لا کر دیتے ہیں ان کے اندر ریاکاری ہے, یا کچھ بھی مختصر مال لا کر دیتے ہیں صحابہ کرام تو پھر اس مال سے روم کو فتح کریں گے, ایسی باتیں کہہ رہے تھے صحابہ کے بارے میں. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے صحابہ کے بارے میں ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا. وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم, کہ جو لوگ بھی آگے بڑھ کر کے جنہوں نے بھی صحابہ کرام میں سے جنہوں نے ہجرت کی, جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے, اور جن لوگوں نے مدینے والوں نے مہاجر صحابہ کی مدد کی, اور اس کے بعد آزو بازو کے جو بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے بھی ایمان قبول کیا, اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب یہ لوگ جو بھی تانے مار رہے تھے, جو بھی الزامات لگا رہے تھے صحابہ کرام کے بارے میں, اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یعنی یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ نے اسی بات فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کو بنایا ہے, ایسی جنتوں کو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل صاف ہونا چاہیے. پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک جتنے بھی صحابہ کرام ہیں, سارے صحابہ کے سلسلے میں ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں ان کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اگر آپ میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو پھر اس کے باوجود بھی ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ, تو مد جو کہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے عربوں کے پاس, جس میں ناپ کر کے اس میں صدقہ و خیرات کرنا یا ناپ تول وغیرہ کرنا اس میں کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مد انہوں نے جو خرچ کیا یا اس کے آدھے کے برابر اللہ کے راہ میں, اگر کوئی آدمی ایک پہاڑ کے برابر, وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے, وہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا. ایک مد کے برابر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا کام صحابہ کرام نے کیا, اتنا خلوص ان کے اندر تھا. ایسے مشکل حالات میں انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی, ایمان لایا اور ایمان پر ثابت قدم رہے. چنانچہ صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دینا چاہیے. اس زمانے میں بھی منافقین تھے جو صحابہ کو گالیاں دیتے تھے, اور اس زمانے بھی منافقین کی طرح کے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں, معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دیتے ہیں. کیسی اگر آپ ان لوگوں کی کتابوں کو, ان لوگوں کے بیانات کو سنیں گے تو تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں, ایسے عجیب گالیاں دیتے ہیں, بلکہ کفر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ سب کافر تھے, نعوذ باللہ. تو غرض یہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں صاف ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین ان سے راضی اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی تھے. اس کے بعد اس صورت میں غزوہ تبوک کے سلسلے میں بات آئی کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے, منافقین تو پیچھے رہ گئے تھے, لیکن 9 صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے. 9 صحابہ, اور 9 صحابہ میں سے 6 صحابہ ایک مسجد میں گئے اور جا کر کے ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک اللہ معاف نہیں کرتا ہم ستون سے ہٹیں گے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا,
یہ لوگ میرے پاس آتے تو میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر کے دے دیتا، لیکن انہوں نے خود اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو جب تک اللہ معاف نہیں کرتا اب یہ ستونوں کے ساتھ باندھے رہیں گے۔ اور 3 صحابہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ تو نہیں لیا تھا، انہوں نے توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کے تعلق سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بتا دیا کہ کوئی بھی آدمی ان تینوں سے بات چیت نہیں کرے گا۔ تو کئی دنوں تک یہ تینوں الگ تھلگ رہ گئے، روتے رہے، اللہ رب العالمین نے توبہ قبول نہیں کی۔ کوئی بھی مسلمان رشتہ داروں میں سے بھی کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ کئی دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو ان کی توبہ کو جو قبول کرنے میں جو وقت لگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بتانا تھا اس وقت کے مسلمانوں کو بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی کہ اللہ کی جانب سے کوئی چیز کوئی فریضہ ہوتا ہے تو اس کو معمولی مت سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بلایا، یہ فرض تھا، تو صحابہ کرام پیچھے رہ گئے، سستی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے توبہ کو جلدی قبول نہیں کیا، کیونکہ تم پر فرض تھا اور آپ لوگ شامل نہیں ہوئے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جلدی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ پوری امت کو بتانا مقصود تھا کہ جو بھی فرائض ہیں اس میں سستی مت کرو، ورنہ اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو جلد قبول نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول نہ کرے جلدی، اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہو جائے۔ چنانچہ فرائض کی اہمیت ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے۔ اس واقعے میں ایک اور بات یہ ہے کہ جو صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابہ میں سے ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ بتاتے ہیں کہ کیوں میں نہیں گیا، وہ بتاتے ہیں کہ جب تیاریاں چل رہی تھی جنگ کے لیے تو میں بھی تیاریاں کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن پھر سوچا کہ ابھی تو تیاری کر رہے ہیں، تھوڑی دن کے بعد تیاری کر لیں گے۔ مسلمان تیاری کر رہے تھے اور جب مسلمان نکل رہے تھے اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ہاں ابھی تو نکل رہے ہیں، میرے پاس تو بہت تیز رفتار سواریاں ہیں، میں نکلوں گا۔ مسلمان نکل بھی گئے، اس کے بعد بھی دل میں خیال آیا تیز رفتار سواریاں ہیں، میں جاؤں گا۔ مسلمان آدھی دور چلے گئے، اس کے بعد بھی ان کے دل میں خیال آیا کہ اب چلے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں، اور جب چلے گئے مسلمان پھر واپس آ بھی گئے۔ اس طرح سے شیطان بہکاتا رہا۔ اس طرح کے بہکانے کو کہا جاتا ہے تسویف۔ شیطان اس راستے سے ہم سب کو بہکاتا ہے۔ ایک نیکی کرنا ہے تو شیطان دل میں خیال ڈالے گا چلو بعد میں کرتے ہیں، ابھی ٹائم ہے، تھوڑے بعد میں کرتے ہیں۔ جیسے نماز کے بارے میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی اقامت کا وقت باقی ہے، جاتے ہیں۔ اقامت کا وقت قریب آ جاتا ہے، ابھی اقامت شروع نہیں ہوئی ہوگی، چلتے ہیں۔ اقامت شروع ہو گئی ہوگی، نماز شروع ہو گئی ہوگی، تو سوچتے ہیں ابھی اقامت شروع ہوئی، نماز ابھی شروع ہوئی، 1-2 رکعت کے بعد چلتے ہیں۔ اب انسان سوچتے سوچتے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر نماز ہو جاتی ہے، لوگ نکل کے مسجد سے باہر آ رہے ہیں، تو پھر آدمی سوچے گا نماز ہو گئی ہے، اچھا دیکھتے ہیں بعد میں۔ تو یہ صورتحال ہم میں سے اکثر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تسویف۔ شیطان ہمیں غفلت میں ڈالتا ہے کہ بعد میں کرتے ہیں۔ کبھی بھی موقع ایسا غنیمت جو موقع ملتا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً جو بھی نیکی کا وقت ملے فوراً نیکی کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی مشرک مرتا ہے چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، نبی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ مشرک تھے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے بھی اور دوسرے اہل ایمان کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مسلمان کسی غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے تو کیا رکھتے ہیں اسٹیٹس میں یا ہر جگہ لکھتے ہیں RIP، رپ کے نام سے لکھتے ہیں، ریسٹ ان پیس۔ یہ غلط ہے۔ یہ پہلی بات یہ کہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی کوئی کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مسلمان اس کو چھوڑ کر آج کل جو عیسائیوں کا عقیدہ، عیسائیوں کا طریقہ ہے اس کو اپنا لی ہے، ریسٹ ان پیس۔ اور مسلمان کسی غیر مسلم کے انتقال پر بھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے ہم کو۔ چنانچہ کوئی غیر مسلم کسی غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ہم درد کا اظہار کر سکتے ہیں، غم کا اظہار کر سکتے ہیں یقیناً، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔
इस सिलसिले में सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में, इस आयत के सिलसिले में हदीस का तज़किरा फरमाया कि अबू तालिब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, बिल्कुल सख्त बीमार हो गए, बिल्कुल मौत का वक्त करीब था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वहां पर अबू जहल वगैरह मौजूद थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ चचा, आप एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके लिए दरखास्त करूंगा। तो अबू जहल वगैरह ने कहा, अबू तालिब, क्या आप हमारे बाप दादा का जो दीन है उससे हट जाओगे? इसी में उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया कि जब तक मुझे अल्लाह ताला नहीं रोकता है, मैं अपने चचा अबू तालिब के लिए दुआ करते रहूंगा। तो उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन। किसी नबी के लिए या अहले ईमान के लिए इस बात की इजाजत नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिगफार की दुआ करें। चुनांचे ये मसला हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद की जो सूरत है सूरह यूनुस, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछली सूरत में जंगों वगैरह के जरिए इस्लाम का दिफा करने की तालीम दी, तो इस सूरत में इल्म के जरिए जो बातिल लोग अपने अक़वाल के जरिए, अपने इल्म के जरिए इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इस सूरत में तालीम दी गई कि इल्म हासिल कीजिए, इल्म के जरिए आप दिफा कीजिए। जैसे जंगों वगैरह के जरिए दिफा किया जाता था, उसी तरह से आप इल्म के जरिए दिफा कीजिए कि इस्लाम क्या है, तौहीद क्या है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में तालीम दी है। इस सूरत को अगर आप पढ़ेंगे इब्तिदाई आयत, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस की इब्तिदा में बहुत ही प्यारे अंदाज से अपना तारुफ करवाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो जात है जिसने आसमान और जमीनों को 6 दिनों में पैदा किया, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सारी कायनात को चलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता उसकी इजाजत के बगैर। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सारी मखलूकात को पैदा किया है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही सूरज को रोशनी दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही चांद को रोशनी दी, नूर दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने सूरज के और चांद के चलने के जो रास्ते हैं, आज हम साइंस में जो पढ़ते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब रास्ते बनाए हैं कि सूरज कैसे चलना है, चांद को कैसे चलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात में सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश की। अल्लाह ने अपना तारुफ पेश किया। इस तारुफ को हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद अल्लाह ने इस सूरत में ये बात भी ये बताई कि जिंदगी में इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इंसान पूरी जिंदगी खुशी से जिए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई इंसान पूरी जिंदगी तकलीफ से जिए। जिंदगी में तकलीफ भी आएगी, खुशी भी आएगी। इंसान को पूरी जिंदगी में पूरी चीजों का सामना करना पड़ेगा। कोई इंसान पूरी जिंदगी अमीरी में नहीं गुजार सकता, तकलीफें आएंगी। कोई इंसान पूरी जिंदगी गुर्बत में नहीं गुजारेगा, कभी ना कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मौका देगा अमीरी का। तो गर्ज ये कि जिंदगी में हालात बदलते रहते हैं, तो ऐसे मौके पर करना क्या चाहिए? अल्लाह ने फरमाया कि वइज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो इंसान क्या करता है? बैठ कर भी, लेट कर भी, अपने पहलू पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है। अल्लाह मुझे तकलीफ से बचा ले, फुला फुला याद करता है। फिर अल्लाह ने फरमाया फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु, जैसे ही हम उसकी तकलीफ को दूर करते हैं, मर्रा कअल्लम यदउना इला दुर्रिम मस्सा, वो ऐसे मुड़ जाता है गोया कि उसने तकलीफ के वक्त हमें पुकारा ही नहीं। यानी खुशी मिल जाती है, तकलीफ चली जाती है, तो फिर वो अल्लाह को भूल जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि ये एक इंसान का तरीका नहीं है। वो अपने खालिक को जब वो तकलीफ के वक्त में याद करता है तो खुशी में भी उसको याद करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद वल कर्ब। जो आदमी ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तकलीफों के मौके पर और मुसीबतों के वक्त उसकी दुआ को कबूल करे, तो उसको क्या करना चाहिए? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलयुक्सिर दुआ फिर रखा, उसको चाहिए कि खुशी के औकात में कसरत से दुआ करे। जब खुशी मिल रही है, आराम मिल रही है, इंसान सुकून से है, बीमारी खत्म हो गई, ऐसे वक्त में ज्यादा से ज्यादा दुआ करना चाहिए, ताकि जैसे ही परेशानी आए, मुसीबत आए, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करे। हमारा मामला बहुत अलग होता है। क्या है? खुशी में अल्लाह को भूल जाते हैं, जैसे ही तकलीफ आई अल्लाह का नाम हमारी जबान से निकलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें याद दिलाया कि चाहे खुशी हो
या फिर तकलीफ हो जिंदगी में, हर हाल में अल्लाह को याद करना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया। उसके बाद इस सूरत में एक बात यह भी बताई गई, वइयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तकलीफ पहुंचाना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिह, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कोई फायदा पहुंचाना चाहे, कोई भलाई पहुंचाना चाहे, तो इस दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, अल्लाह की फजल को कोई नहीं रोक सकती। इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फायदा पहुंचाना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता, और तकलीफ पहुंचाना चाहे तो भी कोई नहीं रोक सकता। इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। एक आखिरी बात यह है कि मौत के वक्त इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत के वक्त तौबा जो कबूल करता है उसके उसूल पेश किया अल्लाह ने। उसूल यह है कि इंसान के पास तौबे का दरवाजा उस वक्त तक खुला रहता है जब तक उसके सामने मौत के आसार नजर नहीं आते। जैसे ही मौत के आसार नजर आ जाएंगे, मौत सामने नजर आ जाएगी, उसके बाद उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उसूल के ताल्लुक से फिरऔन के वाक़ये का तज़किरा फरमाया, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, जैसे ही वो डूबना शुरू कर दिया, डूबने लगा, उसने कहा क़ाल आमनतु, मैं ईमान लाया किस पर, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, बनु इसराइल ने जिस रब पर ईमान लाया मैं भी उस पर ईमान लाया हूं। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं भी मुसलमानों में से हूं। तो अल्लाह ने फरमाया आल आना, अब इस वक्त जबकि आप तुम्हारे सामने मौत नजर आ गई, मौत के असरात नजर आ गए, वक़द असैत क़ब्लु, इससे पहले तुमने नाफरमानी की, वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन, और तुम फसाद फैलाने वालों में से थे, चुनाचे उसकी तौबा कबूल नहीं हुई, उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। यह उसूल है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। लेकिन कभी कभार अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उसूल के खिलाफ, अपने बनाई हुए उसूल के खिलाफ ही कभी कभार अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की तौबा को ऐसे वक्त में कबूल भी कर लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर इस सूरह यूनुस है तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा फरमाया। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाए, बहुत समझाए, लेकिन लोग नहीं माने। यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए और यहां पर कौम पर जो है अजाब के बादल आ गए। तो कौम ने देखा और परेशान हो गए, समझ में आ गया कि ये अजाब के बादल हैं। सब के सब अल्लाह के सजदे में गिर गए और सब ने तौबा कर ली। तो अजाब के बादल आ गए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ था इससे पहले। अजाब आ गया और उन्होंने तौबा की तो कबूल किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अजाब चले गया हुआ वापस, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इनकी तौबा इतनी शानदार थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया और अजाब के जो बादल आ गए थे वो फौरन वहां से चले गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभार इस तरह से मौत के असरात यानी अजाब, मौत वगैरह नजर आने के वक्त जो कोई आदमी दुआ करता है, तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। लेकिन हम ये ना सोचें कि हमारी मौत के वक्त में हम तौबा कर लेंगे। ये हर इंसान के लिए ऐसा होगा जरूरी नहीं है। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, तौबे के साथ तैयार रहना चाहिए कि कभी भी मेरी मौत आ सकती है, मैं कभी भी मर सकता हूं। जिंदगी में जो कबीरा गुनाह खास तौर पर हमने किए हैं, बड़े बड़े गुनाह हमने किए हैं, उसको याद कर करके एक एक का तज़किरा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांग लेना चाहिए। और ये खास वक्त है रमजान का महीना, आने वाली रातें, इन औकात में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों को पेश करें, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन हमारे गुनाहों को माफ करेगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो भी आमाल कर रहे हैं किताब और सुन्नत के मुताबिक करने के अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक जिंदगी दे किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा और जब मौत आए खातिमा बिल खैर नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।